السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات 177 سے 182 رکوع نمبر 22 کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 ترجمہ۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سختی میں اور مصیبت میں اور جنگ کی شدت میں صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سوال: اس آیت میں نیکی کا معیار کیا بتایا جا رہا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تمام انبیاء پر ایمان لانا، مال کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، قرابت داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافر پہ، سوال کرنے والوں پہ اور گردنیں آزاد کرانے پر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اپنے عہد پورے کرنا، تنگ دستی، تکلیف اور جنگ میں صبر کرنا، ہر حال میں سچ بولنا۔ سوال: اس آیت میں مشرق اور مغرب کو کیوں خاص کیا گیا؟ جواب: مشرق اور مغرب کو اس لیے خاص کیا گیا کہ یہود مغرب کی طرف اور نصارہ مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی سمت کو مقدس سمجھتے تھے۔ دونوں کو یقین تھا کہ مقدس سمت کو قبلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم نے اپنا درجہ محفوظ کر لیا۔ یہاں پر اس لیے وضاحت کی گئی کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا حقیقی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے، ثواب کا باعث بنے اور جنت تک پہنچائیں۔ اس آیت میں ذوی القربیٰ سے کیا مراد ہے؟ جواب: ذوی القربیٰ انہیں کہتے ہیں جو رشتہ دار ہوں۔ صدقہ دیتے وقت یہ دوسروں سے زیادہ مقدم ہے۔ حدیث میں ہے، مسکین کو دینا ایک ثواب ہے اور قرابت دار مسکین کو دینا دوہرا ثواب ہے۔ ایک ثواب صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ تمہاری بخشش اور خیراتوں کے زیادہ مستحق یہ ہیں۔ قرآن کریم میں ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم کئی جگہ ہے۔ سوال: اس آیت میں یتیم سے کیا مراد ہے؟ جواب: یتیم سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کے والد مر گئے ہوں اور ان کا کمانے والا کوئی نہ ہو، نہ خود انہیں اپنی روزی حاصل کرنے کی قوت و طاقت ہو۔ حدیث شریف میں ہے، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ مساکین وہ ہیں جن کے پاس اتنا ہو جو ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے کا کافی ہو سکے، ان کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے جس سے ان کی حاجت پوری ہو اور فقر و فاقہ اور قلت و ذلت کی حالت سے بچ سکیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور ایک ایک دو دو کھجوریں یا ایک ایک دو لقمے روٹی کے لے جاتے ہوں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں، نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے اور انہیں کوئی کچھ دے دے۔ سوال: اس آیت میں ابن السبیل سے کیا مراد ہے؟ جواب: ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سفر کر رہا ہو اسے آنے جانے کا خرچ دینا۔ مہمان بھی اسی حکم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مہمان کو بھی ابن السبیل میں داخل کرتے ہیں اور دوسرے بزرگ سلف بھی۔ سوال: اس آیت میں سائلین سے کیا مراد ہے؟ جواب: سائلین وہ لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر کے لوگوں سے کچھ مانگیں، انہیں بھی صدقہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار آئے۔
سوال، اس آیت میں فر رقاب سے کیا مراد ہے؟ جواب، فر رقاب سے مراد غلاموں کو آزادی دلانا ہے، خواہ یہ وہ غلام ہوں جنہوں نے اپنے مالکوں کو مقررہ قیمت کی ادائیگی کا لکھ دیا ہو کہ اتنی رقم ہم تمہیں ادا کریں گے تو ہم آزاد ہیں، لیکن اب ان سے ادا نہیں ہو سکی تو ان کی امداد کر کے انہیں آزاد کرانا۔ سوال، اس آیت میں وعدے پورا کرنے والے کون ہیں؟ جواب، انسان نے سب سے بڑا عہد اپنے پروردگار سے جو کیا تھا وہ عہد الست کہلاتا ہے، پھر شریعت کا عہد ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رکھا ہے، پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہوں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں ہوتے ہیں۔ وعدے توڑنا نفاق کی خصلت ہے، جیسے حدیث میں ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ سوال، اس آیت میں صبر کرنے والے لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ جواب، فقر و فاقہ میں، مال کی کمی کے وقت، بدن کی بیماری کے وقت، لڑائی کے موقع پر، دشمنان دین کے سامنے، میدان جنگ میں جہاد کے وقت صبر و ثابت قدم رہنے والے اور فولادی چٹان کی طرح جم جانے والے۔ صابرین کا نسب بطور مدح کے ہے۔ ان سختیوں اور مصیبتوں کے وقت صبر کی تعلیم اور تلقین ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 178 ترجمہ، اے ایمان والوں، تم پر خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا، جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور پھر اگر یعنی قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے مطابق پیروی کی جائے اور خون بہا کو اچھے طریقے سے اس مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے، پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سوال، قصاص کس کو کہتے ہیں؟ جواب، قتل یا اعضاء کے ضائع یا زخمی ہونے پر جو چیز واجب ہوتی ہے وہ قصاص کہلاتی ہے۔ قاتل اور جارح کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہوتا ہے جو اس نے مظلوم کے ساتھ کیا ہے۔ سوال، اس آیت میں قصاص کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ جواب، قصاص مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا۔ سزا صرف قاتل کو دی جائے، بے گناہ کو نہ مارا جائے۔ اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا تو قصاص میں وہ آزاد ہی قتل ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میرا غلام لے جاؤ یا میری جگہ میرے 2 غلام لے جا کر قتل کر دو۔ اگر غلام قاتل ہے تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہو۔ قصاص و دیت کے معاملے میں اسلام سے پہلے عرب میں مختلف معیارات قائم تھے۔ مثلاً اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا خون بہا وصول کیا جائے گا، اور خزرجی اوسی کو قتل کر دے تو 1/3 خون بہا ادا کیا جائے گا۔ یہ ان کا قانون تھا۔ اسی طرح آزاد اور غلام میں بھی فرق روا رکھا جاتا تھا، لیکن شریعت اسلامی نے اس ضمن میں کامل مساوات قائم کی اور زمانہ جاہلیت کی ہر طرح کی عدم مساوات کا خاتمہ کر دیا۔ سوال، اس آیت میں مقتول کے وارثوں کو کس کس بات کا اختیار دیا گیا؟ جواب، مقتول کے وارث اگر چاہیں تو قاتل کو قتل کر دیا جائے، اور اگر وہ احسان کرنا چاہیں، اس کی جان بخشی کرنا چاہیں تو انہیں اختیار حاصل ہے۔ چاہیں تو ویسے ہی بخش دیں، چاہیں تو خون بہا لے لیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمنیوں کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہے۔ سوال، اس آیت میں فاتباع بالمعروف سے کیا مراد ہے اور اداء بالاحسان سے کیا مراد ہے؟ جواب، فاتباع بالمعروف یعنی جو دیت طے ہو، معروف طریقے سے ہو، نہ کم نہ زیادہ، جو وقت مقرر کیا جائے دیت کا اسی وقت پر ادا کی جائے۔ احسان یعنی حق سے زیادہ دینا، بغیر تنگ کیے دینا، دینے کے بعد احسان نہیں جتانا۔ سوال، اس آیت میں تخفیف سے کیا مراد ہے اور زیادتی سے کیا مراد ہے؟ جواب، تخفیف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی بھی رکھی گئی ہے کہ انسان جان کے بدلے جان کے علاوہ دیت بھی دے سکتا ہے۔ زیادتی یعنی مقتول کے وارث دیت بھی لے لیں اور قتل بھی کر دیں، ایک کے بجائے 2 قتل کر دیے جائیں۔
یا لاش کا مسئلہ کریں، یا قاتل کے بجائے کسی اور کو قتل کر دینا، قاتل کی طرف سے زیادتی کہ نہ طے شدہ دیت دے نہ قصاص دے اور بھاگ جائے۔ آیت نمبر 179 ترجمہ: اور تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے اے عقل مند لوگوں، تاکہ تم بچو۔ سوال: قصاص میں کس کی زندگی ہے اور کیسے؟ جواب: قصاص میں معاشرے کی زندگی ہے، اس سے معاشرے میں قتل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، فتنہ و فساد کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہ ہوگی، اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل اور خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 180 ترجمہ: تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، اور یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ سوال: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کی روح سے وراثت کے بارے میں پہلا حکم کیا دیا گیا؟ جواب: یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں ہوئے تھے۔ دور جاہلیت میں سارا ترکہ مرنے والے کے لڑکوں کو مل جاتا تھا۔ اس آیت نے ابتدائی طور پر یہ فرض قرار دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے، اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کس کا کتنا حصہ دیا جائے، تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ پھر جب سورۃ النساء میں پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثے کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ البتہ اس کے ایک جز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہے کہ مرنے والا 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ کہ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہو چکا اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی۔ مرنے والا کسی یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم خانے کو یا کسی دینی ادارے کو اپنی وراثت میں سے کچھ دینا چاہے تو اسے حق حاصل ہے کہ 1/3 کی وصیت کرے، باقی 2/3 میں لازمی طور پر قانون وراثت کی تنفیذ ہوگی۔ سوال: کیا رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے؟ جواب: کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں، یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ آیت نمبر 181 ترجمہ: پس پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد بدل دیا تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سوال: اس آیت میں وصیت کے بارے میں کیا بات سمجھ میں آئی؟ جواب: وصیت کرنے والے نے تو وصیت صحیح کی تھی، اگر گواہوں نے بعد میں وصیت میں تحریف اور تبدیلی کی تو اس کا وبال اور اس کا بوجھ انہی پر آئے گا، مرنے والا اس گناہ سے بری ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے اپنے سمیع اور علیم ہونے کا شعور کس مقصد کے تحت دلایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے وصیت سننے کے بعد اسے بدلنے سے روکنے کے لیے اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور دلایا ہے کہ جو وصیت کرنے والے نے وصیت کی تھی اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے، وہ علیم ہے، بدلنے والے کی نیت کی تبدیلی کا بھی علم رکھتا ہے، لہٰذا سمیع و علیم سے ڈر کر وصیت بدلنے سے باز رہو۔ آیت نمبر 182 ترجمہ: پس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے طرفداری یا زیادتی کا اندیشہ ہو پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ سوال: اس آیت میں جنفن اور اسمن سے کیا مراد ہے؟ جواب: جنفن یعنی مائل ہونا، اس کا مطلب ہے غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرنا۔ اسمن سے مراد ہے جان بوجھ کر ایسا کرے۔
مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سوال: وصیت کو کن حالات میں بدلا جا سکتا ہے؟ جواب: ایسی وصیت جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو، کسی کی طرفداری یا جانبداری ہوتی ہو جو اسلام کے خلاف ہو، اگر گناہ کے کاموں میں خرچ کا حکم دیا جائے، اگر گناہ کے کام کرنے کی وصیت کی جائے۔ الحمدللہ، رکوع نمبر 22 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔